نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات عرض کی جائے گی کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ دن بھر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا کیوں؟ اور پھر روزہ بھوکا پیاسے رہنے کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو دن بھر ایک دن نہیں کتنے دن تک کھاتے نہیں ہیں۔ کوئی اپنے جسم کو بنانے کے لیے نہیں کھاتے، اور کسی کا جی نہیں چاہتا، اور کئی بیماری کی وجہ سے نہیں کھاتے، اور کئی پرہیز کی وجہ سے نہیں کھاتے۔ روزہ نہ کھانے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، روزہ اس بات کا نام ہے کہ میں کیوں نہیں کھا رہا، میں کیوں نہیں پی رہا، میرے اللہ کا حکم ہے، بس۔ میں اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں کھا رہا، میں اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں پی رہا، بس۔ اب نسبت بدل گئی۔ بسا اوقات انسان عادت کی وجہ سے نہیں کھاتا، اور بسا اوقات عبادت کی وجہ سے نہیں کھاتا۔ ہمارا نہ کھانا عادتاً نہیں ہے، ہمارا نہ کھانا عبادت ہے۔ روزانہ عام طور پر ہم کھانا نہیں کھاتے سحری کو، عادتاً۔ کوئی کسی کو دکھانے کے لیے اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ نہیں میرے بھائیو، ہم جو کھانا نہیں کھا رہے تو ہم اس وجہ سے نہیں کھا رہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ بیٹا کوئی کام کر رہا ہو، بھائی کیوں کر رہا ہے؟ میرے باپ کا حکم ہے۔ بھائی کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ میرے استاد جی کا حکم ہے۔ او بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ میرے پیر و مرشد کا حکم ہے۔ تو جب باپ کا حکم ہوگا بیٹا خوشی خوشی وہ کام کرے گا، استاد کا حکم ہوگا خوشی خوشی کام کرے گا، پیر و مرشد کا حکم ہوگا خوشی خوشی وہ کام کرے گا۔ تو روزہ نہیں رکھے گا اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، بس۔ میں اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں کھا رہا۔ میری نسبت، میری نیت یہ ہو۔ کئی اعمال ایسے ہیں صحیح نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں، نیت نہیں کرتے، استحضار نہیں کرتے۔ شادی ہے، نکاح بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ عام طور پر ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ چلے کہ شادی ہو رہی ہے۔ نکاح کیوں کرتے ہیں؟ خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ اس لیے کوئی نکاح کرتا ہی نہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے کوئی نکاح کرتا ہی نہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک سنت دنیا جہاں سے زیادہ قیمتی ہے، میرے اللہ کا ایک حکم دنیا جہاں سے زیادہ قیمتی ہے، اور نکاح اتنی بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، نکاح سے نصف ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے عمل کو ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم اس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے نبی نے روزہ رکھا، صحابہ کرام نے روزہ رکھا، اہل بیت عظام نے روزہ رکھا، اولیاء کرام نے روزہ رکھا، میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اب میرے روزے رکھنے کی حیثیت بدل گئی۔
صرف عادتاً روزہ نہ رکھیں. روزہ کہتے کس کو ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزے کے 2 درجے ہیں، ایک ادنا درجہ ہے اور ایک اعلیٰ درجہ ہے. فرماتے ہیں کہ ادنا درجہ عوام کا ہے، عوام کا روزہ ادنا درجے کا ہے، اور خواص کا اللہ والوں کا روزہ اعلیٰ درجے کا ہے. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں عوام روزہ رکھتے ہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، خواہشات کے ساتھ کسی کو دیکھنا نہیں، بس ان کا روزہ یہاں تک ہے. کھانا نہیں، پینا نہیں، خواہشات پوری نہیں کرنی، بس اس کا نام روزہ ہے. خواص کا روزہ کیا ہے؟ خواص کا روزہ یہ ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، خواہشات کو پورا کرنا نہیں، آنکھ سے برا دیکھنا نہیں، زبان سے برا بولنا نہیں، کانوں سے برا سننا نہیں، ہاتھوں پر کسی سے ظلم کرنا نہیں، پاؤں سے برائی کی طرف چل کر کے جانا نہیں، ہر ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ سے دور کرے. یہ خواص کا روزہ ہے. وہ صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں رکھتے، وہ زبان سے بری بات نہیں کرتے، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، وہ غیبت بھی نہیں کرتے، وہ چغلی بھی نہیں کرتے، وہ کسی پر تہمت بھی نہیں لگاتے، وہ جھوٹی قسم بھی نہیں کرتے، وہ خیانت بھی نہیں کرتے، وہ بد نظری بھی نہیں کرتے، وہ کانوں سے برا سنتے بھی نہیں، ہاتھ سے ظلم کرتے بھی نہیں، پاؤں سے برائی کی طرف چل کر کے جاتے بھی نہیں، دماغ سے بھی برا سوچتے نہیں. یہ خواص کا روزہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں. ہاں، روزہ جب تمام اعضاء کا روزہ ہوگا، زبان کو غیبت سے بند کریں گے، جھوٹ سے بند کریں گے، پھر روزے کا صحیح فائدہ ہوگا، وگرنہ روزہ ضائع ہو رہا ہوگا. مثال، یہ کمرہ ہے، کمرے میں دروازے بھی ہیں، کھڑکیاں بھی ہیں، روشن دان بھی ہیں، لیکن جب اے سی ہم چلاتے ہیں تو ہم دروازے بھی بند کر لیتے ہیں، کھڑکیاں بھی بند کر لیتے ہیں، روشن دان بھی بند کر لیتے ہیں، ان سب کو بند کر لیں. کیوں؟ اے سی چل رہا ہے، کولنگ ضائع نہ ہو، کولنگ اندر رہے، اس لیے ہم دروازے، کھڑکیاں، روشن دان سارے بند کر لیتے ہیں. اگر بند ہوں گے کولنگ صحیح ہوگی، ٹھنڈک صحیح ہوگی، اور اگر اے سی چل رہا ہو تو دروازہ کھلا ہوا ہو، کولنگ نہیں ہوگی. اے سی چل رہا ہو، کھڑکی کھلی ہوئی ہو، کولنگ نہیں ہوگی. اے سی چل رہا ہو، روشن دان کھلا ہوا ہو، صحیح کولنگ نہیں ہوگی. اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، زبان کا دروازہ بند کرنا ہوگا، پھر کولنگ صحیح ہوگی. جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، آنکھ کو برا دیکھنے سے آنکھ کی کھڑکی کو بند کرنا ہوگا، پھر کولنگ صحیح ہوگی. جب روزہ رکھا ہوا ہوگا، کانوں سے بری بات سننے والے روشن دان کو بند کرنا ہوگا، پھر روزے کی کولنگ صحیح ہوگی. جب پھر ہمارا روزہ ہوگا تو پھر روزہ مشکل بھی نہیں ہوگا، روزہ تنگ بھی نہیں کرے گا، بھوک پیاس بھی نہیں لگے گی. کیوں؟ کولنگ ساری اندر محفوظ ہے، تقوی آ رہا ہے، طہارت آ رہی ہے، پرہیزگاری آ رہی ہے، تعلق مع اللہ ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت ہو رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے علماء سے سنا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزہ کی حالت میں ہوتے تھے اور میدان جنگ میں لڑائی بھی کیا کرتے تھے. وہ لڑائی میدان میں ہوا کرتی تھی، تلواروں کے ساتھ ہوتی تھی، نیزے کے ساتھ ہوتی تھی، دوڑ کر کے ہوتی تھی، روزے کی حالت میں ہوتی تھی. لیکن روزہ رکھا ہوا ہے،
وجہ کیا تھی؟ وہ زبان کا بھی روزہ رکھتے تھے، وہ آنکھ کا بھی روزہ رکھتے تھے، وہ کان کا بھی روزہ رکھتے تھے، وہ پورے اعضاء کا روزہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر روزے کے اثرات صحیح ہوتے تھے۔ ہم روزہ رکھیں گے، استحضار کرنا ہے، روزے پر مجھے یہ ملے گا، روزے پر مجھے یہ ملے گا۔ ایک تو ہم اس نیت سے روزہ رکھیں گے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، ہر روز یہ استحضار کریں، اللہ نے کہا ہے روزہ رکھو، میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ سحری کھاؤ، میں اس لیے سحری کھا رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی، میں اس لیے سحری کھا رہا ہوں۔ جب ہماری نسبت یہ ہوگی، روزے کی حالت بدل جائے گی۔ میرے آقا کو فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، تو ہم وہ رحمتیں لینے کے لیے روزہ رکھیں گے، سحری کھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ہر عمل کا اجر مقرر ہے، فرشتے اس عمل کا یہ اجر ہے، اس عمل کا یہ ثواب ہے، اس عمل کا یہ بدلہ ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ہٹ جاؤ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ آج اگر کسی کو کوئی ایم پی اے کسی عمل کا بدلہ دے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، مجھے ایم پی اے صاحب نے اس کا اجرت دی، مجھے ایم این اے صاحب نے اجرت دی، مجھے وزیر نے، وزیر اعظم نے، صدر نے اس میرے عمل کی اجرت اور انعام دیا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ روزے دار جس کو روزے کا بدلہ مالک الملک احکم الحاکمین عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ تصور کریں، اس روزے کا بدلہ مجھے کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ بلکہ بعض حضرات نے تو اس کو مجہول صیغے سے پڑھا، اجزا، فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں ہوں، جس نے روزہ رکھا اللہ فرماتے ہیں اس کو میں مل گیا، اس کو اللہ مل گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بادشاہ سلامت اپنے دربار شاہی میں بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت جب کسی بات پر خوش ہوتے ہیں تو بڑا نواز دیتے ہیں لوگوں کو۔ بادشاہ خوش ہوا کسی بات پر، اس نے اعلان کر دیا کہ اس دربار شاہی میں جو کچھ ہے، جس پر جس کا ہاتھ آ جائے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ اب ہر کوئی بادشاہ کے حکم کی وجہ سے کوئی ہیرے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی جواہرات کو پکڑ رہا ہے، کوئی سونے کو پکڑ رہا ہے، کوئی چاندی کو پکڑ رہا ہے، کوئی درہم کو پکڑ رہا ہے، کوئی دینار کو پکڑ رہا ہے، پکڑ رہے ہیں کوئی کسی کو، کوئی کسی چیز کو۔ ایک عورت، ایک باندی بادشاہ سلامت کو پنکھا ہلا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت نے ارشاد فرمایا، ارے پگلی آگے بڑھ تو بھی، اور تو بھی کسی چیز کو پکڑ لے، تو بھی کسی چیز کو پکڑ لے، تو یہاں پنکھا ہلا رہی ہے۔ ہاتھ والے پنکھے اس وقت ہوتے تھے، تو وہ پنکھا ہلاتی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا ارے پگلی آگے بڑھ، تو بھی کوئی چیز پکڑ لے۔ وہ باندی پنکھا ہلائی جا رہی ہے اور ایک ہاتھ بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا تو ابھی پھر وہی کی وہی کھڑی ہے، آگے بڑھ۔ کہنے لگی بادشاہ سلامت بس مجھے مل گیا ہے، میں نے سب کچھ لے لیا۔ اس نے کہا کیسے؟ تو یہی کھڑی ہے۔ کہنے لگی بادشاہ سلامت آپ نے یہ کہا ہے اس دربار شاہی میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی جس کو پکڑ لے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ کسی نے سونے کو پکڑا، کسی نے چاندی کو پکڑا، کسی کا ہاتھ درہم پر آیا، کسی کا دینار پر آیا۔ آپ بھی اس دربار شاہی میں موجود ہیں،
میرا ہاتھ آپ کے اوپر آ گیا، جب آپ میرے ہو گئے تو آپ کی حکومت میں جو کچھ ہے وہ سارا میرا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ، روزہ دار کو اللہ ملتے ہیں۔ کون ملتا ہے؟ اللہ مل جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، کس وجہ سے؟ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری بات، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کمال درجے کا روزہ رکھنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ سے بدلہ لینے کے لیے۔ کس سے؟ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان ساری باتوں کا استحضار کر کے ہم نے روزہ رکھنا ہے، ایسا ہی نہیں رکھنا۔ ہر روز اس کا استحضار کریں، ہر روز اس کا استحضار کریں۔ جب اس کا استحضار ہوتا ہے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کو اس بات کا استحضار ہے میں مزدوری کروں گا مجھے اتنی اجرت ملے گی۔ ملازم ملازمت کرتا ہے، بڑی مشکل و تکلیف دہ ملازمت کرتا ہے، وہ کرتا ہے خوشی خوشی کرتا ہے، کیوں؟ مجھے اتنی تنخواہ ملے گی، تو ہمیں یہ اللہ سے اجرت ملے گی، اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور آخری بات کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنی عقل کو غالب رکھنے کے لیے، عقل مند بننے کے لیے، اور اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، عقل کو غالب رکھنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ عقل کیسے غالب ہوتی ہے روزے سے؟ جب عقل غالب ہوتی ہے آنکھ صحیح دیکھتی ہے، جب عقل غالب ہوتی ہے زبان صحیح بولتی ہے، جب عقل غالب ہوتی ہے ہاتھ صحیح اٹھتے ہیں، جب عقل غالب ہوتی ہے دماغ صحیح سوچتا ہے۔ ہاں، جب عقل غالب ہوتی ہے اپنی تو کیا بیگانے کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے، اور جب خواہشات غالب آ جاتی ہیں، نفس غالب آ جاتا ہے تو عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور جب خواہشات غالب آ جائیں عقل مغلوب ہو جاتی ہے، آنکھ برا دیکھتی ہے، زبان برا بولتی ہے، کان برا سنتے ہیں، دماغ برا سوچتے ہیں، ہاتھ برا کرتے ہیں، پاؤں برائی کی طرف چل کر کے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خواہشات غالب ہیں، عقل مغلوب ہے۔ جب خواہشات غالب ہوتی ہیں جو جی چاہا کھا لیا، حلال تو کیا آدمی حرام بھی کھاتا ہے۔ جب خواہش میرا دل چاہ رہا ہے آج میں شراب پیوں، معاذ اللہ آدمی شراب پی لیتا ہے۔ دل میں بات پیدا ہوئی، خواہشات غالب آئیں، برا دیکھوں تو برا دیکھتا ہے۔ خواہشات غالب آتی ہیں تو زنا کی طرف چل پڑتا ہے۔ خواہشات غالب آتی ہیں تو عقل مغلوب ہوتی ہے، تو انسان پھر بیگانے کی عزتوں کو بھی لوٹتا ہے۔ لیکن جب خواہشات، اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے کی خواہشات مغلوب ہوں، عقل غالب آئے۔ روزے کی وجہ سے انسان کی عقل غالب آ جاتی ہے، خواہشات مغلوب ہو جاتی ہیں۔ بھوک لگی ہے نہیں کھاتا، پیاس لگی ہے نہیں پیتا، جی چاہتا ہے برا دیکھنے کو، روزے کی حالت میں برا نہیں دیکھتا، جی چاہتا ہے برا بولنے کو لیکن نہیں بولتا۔ وجہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو روزے کی وجہ سے عقل غالب ہو گئی نا، نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ لیں، اونچی آواز سے کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
اور جو 10 مرتبہ میرے آقا پر درود پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، بس وہ عقل مند ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وہ عقل مند ہے۔ اور یہ نفس قابو کیسے ہوتا ہے؟ روزے کی وجہ سے یہ نفس قابو میں آ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں یہ نفس قابو میں آتا ہے، ویسے قابو میں نہیں آتا۔ 1 منٹ بھی رہتا ہو نا، 1 منٹ افطاری کرنے میں، تو کوئی آدمی روٹی کھاتا ہے؟ پانی پیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، بڑے سخت بیمار ہوتے ہیں، تو وہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں گر جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹھوکر لگ جائے، گر پڑیں، تو ان کو کوئی کہے پانی منہ چھپا لو، کہتا نہیں نہیں رہنے دو، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ وہ جان دے دیتا ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ پانی کا گھونٹ بھی اندر جانے نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ نفس قابو میں ہے۔ روزے کی حالت میں خواہشات، یہ نفس قابو آتی ہے، عقل غالب ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا نا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، روح کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا، عقل کو بھی اللہ نے پیدا کیا، قلم کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ جب نفس کو میرے اللہ نے پیدا کیا، نفس کو، تو اللہ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ نفس کو کہا من انا، اللہ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو نفس کہنے لگا انا انا و انت انت، میں ہوں، تو ہے۔ اللہ کے سامنے میں، بیٹا باپ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، باپ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، یہ میرا قابل احترام باپ ہے، یہ میری ماں ہے، ماں کے سامنے اپنی حیثیت مٹا دیتا ہے، شاگرد استاد کے سامنے اپنی حیثیت کو مٹا دیتا ہے۔ تو نفس کو جب کہا نا تو کون ہے، تو کہنے لگا انا انا و انت انت، میں ہوں، تو ہے۔ اللہ نے فرمایا پکڑو اس کو اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ جلایا گیا، جلایا گیا، جلایا گیا، جلایا گیا، فرمایا اب بلا کر کے لاؤ۔ جب لایا گیا تو اللہ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگا انا انا و انت انت، میں ہوں، تو ہے۔ اتنا جلنے کے باوجود بھی اس کی میں ختم نہ ہوئی، یہ میں ختم نہ ہوئی۔ یہ میں جب پیدا ہو جائے نا انسان کے اندر، بس اللہ معاف فرمائے، اللہ کے سامنے تو میں کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے تو نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، پیچھے اس امام کے، جو امام کہے گا وہ کروں گا، جیسے امام کرے گا ویسے کروں گا، پیچھے اس امام کے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ ہاتھ باندھ کر یوں کھڑا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی اس اشرف العذاب پیشانی کو زمین کے اوپر رگڑ رہا ہے، اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے مٹا رہا ہے، اور بار بار زبان سے یوں کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ تو نفس کو جلانے کے بعد اب فرمایا ہاں بھائی میں کون ہوں؟ کہنے لگا انا انا و انت انت۔ پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اب ایسا کرو، اب اس کی خواہشات پوری نہیں ہونے دینی، اس کا کھانا پینا بند کر دو، جو یہ مانگے وہ نہ دو، جو یہ چاہے وہ نہ دو۔ اب کافی دیر تک جب ایسے بھوکا پیاسا رکھا، فرمایا اب بلاؤ نفس کو۔ اب نفس کو جب بلایا تو فرمایا اللہ نے من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگا انت انت، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ اب میں ختم ہو گئی، تو میں کس نے ختم کی؟ بھوک نے۔ کس نے؟ بھوک کی وجہ سے۔
اللہ بھی یہ چاہتے ہیں میرے بندے کا نفس کنٹرول میں آ جائے بس، اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عقل کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کو مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے کے جو فوائد و مقاصد ہیں وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اس لیے جب روزہ رکھنا ہے تو یہ نیت کر کے روزہ رکھنا ہے، میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، مجھے اللہ اس پر اجر دیں گے، مجھے اللہ اس کا بدلہ دیں گے، مجھے روزے پر اللہ ملیں گے، اور روزے کی وجہ سے میری عقل غالب ہوگی اور خواہشات میری مغلوب ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو روزے کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر جو انعامات ہیں اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔